Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. In class 4, we have studied about animals' rights. In this class, we will read about human rights. Human rights क्या है? इंसानों के हकूक़, जैसे कि जैसे हमने पढ़ा था कि जिंदा जानदार है, उसमें जानवर हैं, तो जानवर के हकूक़ हैं। इसी तरह हमने पढ़ना है कि इंसानों के क्या हकूक़ हैं। तो हमें पता है कि हर शख्स दुनिया में उसके राइट है, उसके पास ज़िंदगी का, आज़ादी का, हक़ हासिल खुराक का, पनाहगाह का, घर का, जिसको हम कहते हैं तालीम का। तो ये बुनियादी हकूक़ हैं, तो इनको हम ह्यूमन राइट्स कहेंगे। और हमारा मज़हब और हमारा कानून दोनों इन चीज़ को मानते हैं। तो चलिए आइए रीडिंग करते हैं। Every person in the world has a right to life, freedom, food, shelter and education. दुनिया में हर शख्स के पास राइट है ज़िंदगी का, फ्रीडम का, आज़ादी है। आज़ादी कौन से वाली? राय की आज़ादी, वोट की आज़ादी और इस तरह की बहुत सारी जैसे इंसानी आज़ादी हासिल है। फूड, खुराक मिलनी चाहिए, रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। और दीज एंड अदर राइट्स आर कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। ये और बाकी सारे जो हुकूक हैं वो ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। बोथ रिलीजन एंड द लॉ एक्नॉलेज आर राइट टू एंजॉय देम। हम बोथ, हमारे मज़हब और हमारा कानून दोनों इस बात को तस्लीम करते हैं। The Universal Declaration of Human Rights was passed by United Nations in December 1948. 1948 में दिसंबर में अक़वाम मुत्तहिदा ने यूनिवर्सल डेक्लेरेशन पास किया ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ऑल चिल्ड्रन, गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑल्सो हैव राइट्स। इस तरह कहा जाता है कि तमाम बच्चों, लड़कियों और बच्चों जो जवान लड़के हैं उन सब के राइट्स हैं। तो उसमें किस में पास किए गए? अपहेल्ड बाय कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, CRC में। There are international and national organizations, वहाँ बैनुल-अक़वामी और कुछ कौमी organizations हैं, तंजीमें हैं, that have been set up to protect and promote human rights, जो कि सेटअप की गई, बनाई गई कि वो हिफाजत करेंगे, प्रमोट करेंगे इंसानी हकूक़ को। Among these are, वो कौन कौन सी organizations है? आपकी बुक में तकरीबन 5 के करीब organizations के नाम लिखे हुए हैं, आपने इसको देखना है। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, SOS चिल्ड्रंस विलेजेस, ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन प्रोग्राम। There are also some dedicated and brave people who have worked hard to help the poor and weak people. यहाँ पे कुछ dedicated और brave लोग हैं जिन्होंने गरीब आवाम के लिए, लोगों के लिए मदद की। जैसे मदर टेरेसा was a world famous figure who toiled for the poor people in Kolkata, India. जिसमें से जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया, ऐसे ही मदर टेरेसा है, ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो कि इंसानी हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी सर्व की। तो उनमें से एक नाम है मदर टेरेसा का, जिन्होंने कोलकाता, इंडिया में काम किया काफ़ी लोगों, गरीब लोगों की फ़लाह के लिए। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़ इस हवाले से कि जो 1979 में उन्हें नोबल पीस प्राइज़ मिला। और हमें पता है कि मदर टेरेसा डाइड इन कोलकाता इन 1997 और 1997 में इनकी डेथ हो गई थी। शी इज़ हाईली रिवर्ड एंड ऑन 4 सितंबर 2016 द वेटिकन फॉर्मली डिक्लेयर्ड हर एज अ सेंट। और कह सकते हैं वेटिकन सिटी ने 4 सितंबर 2016 को मदर टेरेसा को एक सूफ़ी सेंट कह दिया, एक सेंट का नाम दे दिया था। ठीक है, फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया था कि वो एक सूफ़ी थी। चलें जी, आगे हम नेक्स्ट आते हैं मार्टिन लूथर किंग की तरफ। नेक्स्ट वेल नोन फिगर है, another well known figure was Martin Luther King, 1929 to 68, a church minister in the USA, himself an African American. He fought for the rights of the African Americans.
یہ مارٹن لوتھر کنگ کا تعلق جو ہے امریکہ سے ہے اور افریقن امریکن ہے، اور انہوں نے افریقن امریکنز کے رائٹ کے لیے بات کی، جو کالے رنگ کے جو تھے ان امریکنز، افریقہ سے تعلق تھا جن کا، تو وہ وہاں رہتے تھے، ان کے رائٹس نہیں ان کو ملتے تھے، تو انہوں نے ان کی رائٹس کے لیے بات کی. He fought for the rights of the African Americans, okay, and his famous speech, I have a dream, ان کی بڑی فیمس اسپیچ ہوئی تھی I have a dream، کہ بھئی میرا ایک خواب ہے، inspired by many people of his own times and later too، اور انہوں نے اس وقت ان کی جو اسپیچ تھی وہ اس قدر فیمس ہوئی تھی اور بڑے لوگوں نے اس کو سنا تھا اور انٹرسٹ لیا تھا. تو میں پتہ ان کو جو پیس پرائز ملا تھا 1964 میں ملا تھا. مارٹن لوتھر کنگ واز awarded the Nobel Peace Prize in 1964. In 1968 he was shot dead in Memphis, Tennessee. اور 1968 میں ان کو گولی مار دی گئی تھی ٹینیسی میفز میں. تو چلیے آئیے آگے دیکھتے ہیں. نیکسٹ پرسنالٹی نیلسن منڈیلا کا نام کافی فیمس ہے. 1918 سے 2013 میں was a South African leader who fought the white government of South Africa for the rights and the freedom of his people. اور ساؤتھ افریقہ کا جو لیڈر تھے، انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے اپنے لوگوں کے لیے ساؤتھ افریقہ میں کافی زیادہ ان کے رائٹس کے لیے بات کی تھی، ان کی آزادی کے لیے بات کی، اور ایون ان کو ہی واز سینٹینس ٹو لائف امپریزنمنٹ فار ہز اسٹرگل اگینسٹ اپارتھائڈ، بٹ فائنلی after his release in 1994 he was elected as president of South Africa. ان کو لائف امپریزنمنٹ مل گئی تھی کہ بھئی ساری عمر کی سزا دے دی گئی تھی قید کی، کہ وہ یہاں پہ جو سسٹم ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں. تو چلیں ان کو، لیکن جب ان کو ریلیز کر دیا گیا فائنلی، جب ان کی اسٹرگل کو دیکھتے ہوئے 1994 میں، اور پھر وہ پریزیڈنٹ بن کے ساؤتھ افریقہ کے، دیٹس ریئلی میریکل. اور اس کے بعد آتے ہیں منڈیلا واز آلسو philanthropist and did much for health education to help the poor. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے لوگوں کی صحت کے لیے، تعلیم کے لیے اور غریبوں کی مدد کے لیے کافی کام کیا. Mandela won many awards including the Nobel Peace Prize and the Lenin Peace Prize. منڈیلا کو خاص سے ایوارڈز ملے تھے، تو ان میں سے نوبل پیس پرائز، لینن پیس پرائز شامل ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں گے تو اس میں کس کا نام سب سے زیادہ آئے گا ہیومن رائٹس کے حوالے سے؟ تو ہمیں پتہ ہے ویل نون پرسنالٹی ہے، ان کا نام ہے عبدالستار ایدھی. ان پاکستان ٹو there are many courageous and committed people who have been working for the welfare of poor and fighting for people's rights. اور وہاں پہ کئی کمیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی رائٹس کے لیے، غریبوں کی قوم کی فلاح کے لیے کام کیا. عبدالستار ایدھی was one such remarkable man who devoted his life to helping the poor and the needy. ہمیں پتہ ہے 1928 سے 16 تک وہ ایک شاندار آدمی تھے اور انہوں نے زندگی گزاری تھی غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے. He set up the ایدھی فاؤنڈیشن which helps poor people throughout the Pakistan. انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کو سیٹ اپ کیا تھا اور پورے پاکستان میں there are ایدھی homes for homeless adults and children. اور اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہے انہوں نے ایدھی ہومز بنائے، وہ ایسے بے گھر بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اور تاکہ ان کو رہنے کی جگہ مل سکے. اور اس کے ساتھ ایدھی ایمبولینس بنائی تاکہ جو غریب ہیں یا سڈن ایمرجنسی کی صورتحال میں فوری طور پر ہیلتھ کی فیسلٹی مل سکے، ان کو ڈاکٹر کی سہولت مل سکے، وچ از ون آف دی لارجسٹ والنٹری ایمبولینس سروسز. اور یہ جو ہے پاکستان میں دیکھا جائے بلکہ سب سے بڑی والنٹری ایمبولینس سروس ہے. از دا فرسٹ ٹو ریچ اینی سائٹ آف ڈیزاسٹر، جو کسی بھی معاملے پہ جس بھی وقت پہ کبھی بھی پہنچ جاتی ہے، کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، ڈیزاسٹر ہو جائے. ایدھی واز awarded the Ramon Magsaysay Award in recognition of his services at home and abroad. اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایدھی کو جو ریمن میگساسے ایوارڈ ملا وہ بھی ان کے گھر اور بیرون ملک
جو ان کی خدمات کو سے لوگ جو معترف ہو گئے، جنہوں نے واقعی اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہی ڈڈ اے گریٹ جاب، تو اس نتیجے میں ان کو ریمن میگسیسے سے ایوارڈ ملا۔ عبدالستار ایدی's wife Bilquis Eidi and their family are also active members of Eidi Foundation۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ عبدالستار ایدی کی وائف جو بلقیس ایدی ہیں اور اس کے ساتھ ان کی جو باقی فیملی جو بچے ہیں، وہ سب لوگ ایدی فاؤنڈیشن میں بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ کلاس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر ہم پھر فردر اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔